پڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نمائے عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں مشرق مغرب شمال. منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے. اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے, اس کا ضد لے لیجئے, اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا. افضل البشر ہیں کہ نہیں, سید الانبیاء اور رسول ہیں کہ نہیں, سید الاولین والآخرین ہیں کہ نہیں, خاتم النبیین ہیں کہ نہیں, اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا. وہاں بھی یہی ہوا. 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نمائے عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا. اب دائیں بھی پھیلا, عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا. مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے اور پھر مصر اور مصر سے لیبیا اور لیبیا سے الجزائر چلتے جائیے. شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز. یہی تدریج ہو سکتی ہے نا, اب بھی یہی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے, کوئی اشارات ہیں, کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے, مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے, جزیرہ نمائے عرب سے ہونا چاہیے. لیکن دو اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے. بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں, 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے. پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ. ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے. ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے مجددین کا سارا تصور. اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے, عمر بن عبدالعزیز ہے, اور پھر امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام مالک ہے, امام احمد ابن حنبل ہے, غزالی ہے, ابن تیمیہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی, گنتے جائیے سب کے سب کہاں. اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے, الف ثانی شروع ہوا, دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا. مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا. اسپرچول سینٹر آف گریویٹی, روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل ہو گئی. 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا. اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ترکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا. اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں, سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے. میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں. اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں, لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں, امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے. یہ پوری ٹرکش بیلٹ, افغانستان سے شروع ہو جائیے, صبغت اللہ مجددی, یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عصر, اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں. لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولیں تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر. جامع معقول و منقول, جامع ظاہر و باطن, چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ. 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں. سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے, مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے, لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ, وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان. 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں. تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے. بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی, وہ بہت بڑے مجدد ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے, میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں. علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا, جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا, مالٹا میں رکھا ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں, ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں ہے. اقبال جیسا مفکر کہیں ہے, مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے, مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے. عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو, اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے, مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے, اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں. سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں, سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے, کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں. اور فلسفیکل لیول پر, انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو, تو دوسرا ہے ہی نہیں.
یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے، 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے نا، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ اربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی دیر۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم آف سوورنٹی، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزاد۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفقاً ہے۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا ہوں۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باس خائیں داستان پاری نہ رہا۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کچھ مشیت عزتی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، سنن ابن ماجہ، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور دین سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو دین سے اس وقت نکالنا، جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھی عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔ پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی، اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔
خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا، اب وہ یروشلم نہیں تھا۔ اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا ہے، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور اس کا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتی تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں۔ یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں، اور یہ جو جہاد ہوا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں۔ آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے۔ جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید آئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی شک ہے، یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوہ ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا
لیکن دو امکانات ہیں. امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں. عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ. دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں، احادیث نبویہ. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی. مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائے گا. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے. ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام. یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے. 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا.
تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاب صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی ہے۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبق ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں
3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ بعض علماء کی رائے میں نماز عشاء کی 11 رکعتیں وتر ہیں، بعض کی رائے میں 3۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ 11 بھی وتر ہیں اور 3 بھی وتر ہیں، یعنی یہ کہ جو بھی 2 سے تقسیم نہ ہو سکے عدد وہ جو ہے وتر ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں مختلف آراء ہیں اور مختلف جو ہے معمولات ہیں، مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں، تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں 3 ہی کا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیز ہے جو جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو، اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہے، نہایت حسین ہے،
پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ تین باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف تین چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ تین لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا؟ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کیا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وہی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا
کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا۔ یہ کیفیت حضور کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔ اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا۔ یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے۔ لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے۔ اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے۔ تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ، وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا۔ بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں۔ دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے۔ اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، 8 سیر کا اتنا ہی ہوگا، لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا، یہ تو دماغ سے ہوگا۔ یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو، اٹھا لو۔ پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ۔ یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو، تو دماغ، پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا؟ دماغ۔ تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ۔ اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے۔ جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واعظ سے کسی بات کو نہیں مانتی، واعظ سننے کو تیار نہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واعظ ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں، کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واعظ فرما رہے ہیں، بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو۔ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے، بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو۔ یہ کہنا آسان ہے، مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے۔ یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے، دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال۔ یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا ہے۔ یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے۔ اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں، انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا۔ وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے۔ کیا بچگانہ باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈارون کا فلسفہ. اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ اسی کو کہا ہے نا اسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی. کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے. یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کہاں سے بات آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی. تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں. عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے. لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے. واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. عوام کے لیے وہی مفید ہے. عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلموا الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید ہے، بشرطے کہ دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی. صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے بڑے حساس ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے. اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصۃ لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے سمجھ. یہ ہے عوام الناس کے لیے. اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے. قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں؟ عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے. کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں؟ کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد؟ ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا. وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں. اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا. دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ ٹاک ٹاک کر حملے کر سکے اسلام پر. اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی. وہ تو ہر کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے. پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کرے. اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے. تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا
وہ اقبال نے مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا نعت کا بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیدار صاحب، یہ آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے